جب بھی میری بارگاہ میں آؤ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ نے یہ کہا کوئی وسیلہ تلاش کر کے آنا، یہ نہیں کہا کوئی وسیلہ بنا کے آنا۔ یعنی اللہ بتا رہا ہے اے انسانوں، اے لوگوں، نہ وسیلہ بنانا تیرا کام ہے، نہ خلیفہ بنانا تیرا کام ہے۔ وسیلہ بھی حیدری، بچہ چھوٹا ہے مگر علی والے بچے کا کمال یہ ہوتا ہے اس نے وقت پہ نعرہ لگا کے بتایا کہ نقطہ سمجھ گیا۔ ہاں بھائی، علی والے بچے کا کمال یہی ہوتا ہے کہ علی کا عاشق بچہ، شیعہ بچہ مجلس میں آ کر بڑے بڑے مولویوں سے بھی بڑا مولوی بن جاتا ہے۔ یہ درسگاہ ہے کہ اللہ نے کہا نہ وسیلہ بنانا تمہارا کام، نہ خلیفہ بنانا تمہارا کام۔ لیکن اب یہ دیکھیے یہ کمال ہے، ہم جتنے بھی شیعہ ہیں ہم سب کا عقیدہ یہی ہے کہ ہم جب بھی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں، جب بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، جب بھی تکلیف زندگی میں آتی ہے تو ہم مانگتے اللہ سے ہیں، وسیلہ نبی کو بناتے ہیں، مانگتے اللہ سے ہے وسیلہ علی کو بناتے ہیں، مانگتے اللہ سے ہے وسیلہ پنجتن پاک کو بناتے ہیں۔ ہم شیعوں کا بھی یہی عقیدہ ہے اور اکثریت اہل سنت کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ ہم تو مشہد میں دیکھ رہے ہیں، آپ کربلا میں دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں مولا حسین کے حرم میں، بھائی تو سنی ہے، تو یہاں کیا لینے آیا؟ کہتا ہے میں ہوں تو سنی مگر حسین صرف شیعوں کا نہیں کائنات کا ہے۔ میں ہوں تو سنی مگر حسین سب کا ہے۔ یہ مولا کے در پہ ہمارے سنی بھائی فقیری کرنے آتے ہیں، ہمارے سنیوں کی بھی عادت یہی ہے، ان کا بھی عقیدہ یہی ہے سنی بھائیوں کا کہ جب بھی اللہ سے مانگتے ہیں پنجتن پاک کو وسیلہ بناتے ہیں۔ بلکہ امام ہے اہل سنت کے، امام شافعی ان کا نام ہے، انہوں نے ایک شعر لکھا، کیا کہا؟ کہا آل النبی الذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم اعتی غدا بید الیمنی صحیفتی۔ امام ہے اہل سنت کے، شافعیوں کے امام شافعی کہتے ہیں آل نبی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، آل نبی میری نجات کا ذریعہ ہے، اور اگر میں قیامت کے دن جنت میں جاؤں گا تو آل نبی کے وسیلے سے جاؤں گا۔ یہ عقیدہ ہے یار، ہمارے سنی بھائیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ بغیر اہل بیت، بغیر علی جنت میں نہیں جا سکتے۔ یا میں آپ کو کمال کا واقعہ سناؤں ماشاءاللہ، کیونکہ آپ کے ماشاءاللہ سماعتیں تیار ہیں، تازہ ہیں، تو یہ آپ کو ماشاءاللہ بڑا لطف اندوز کرے گا یہ واقعہ۔ ہمارے سنی بھائیوں کا عقیدہ یہی ہے کہ بغیر علی کے جنت نہیں جا سکتے۔ ایک اہل سنت کا خطیب تھا، وہ تقریر کر رہا تھا اپنے لوگوں میں اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، گنہگار جہنم میں جائیں گے، جو جنت میں جانے والے ہوں گے نیک لوگ وہ جنت کی طرف بڑھیں گے۔ اب جب جنت کی طرف بڑھنے جائیں گے تو وہاں پہ جنت میں جانے سے پہلے ایک پل ہوگا جس کا نام ہے پل صراط۔ اب وہ پل جو ہے وہ بال سے نازک تلوار سے تیز، اتنا زیادہ مجمع جنتیوں کا، آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر قیامت تک، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، حرب ہاں نہیں، کھرب ہاں نہیں، بے نہایت اتنے جنتی جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ اب اس پل سے کیسے گزریں گے؟ بال سے نازک تلوار سے تیز۔ اب اہل سنت کا بھائی اپنا عقیدہ بتاتا ہے، مگر دیکھیے گا اس کے عقیدے میں بھی ہمارا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ جناب اللہ پہلے کو کہے گا تو گزر جا تو پہلا گزرے گا، تھوڑا سا پل کھولے گا، مگر اب بھی اس قابل نہیں کہ سارے جنتی جنت جا سکیں۔ کہتا ہے اللہ دوسرے کو کہے گا کہ تو گزر جا، دوسرا گزرے گا، مگر اب بھی پل اس قابل نہیں کہ سارے جنتی جنت میں جا سکے، تھوڑا سا کھلے گا مگر پورا نہیں کھلے گا۔ کہتا ہے اللہ تیسرے کو کہے گا تو بھی گزر جا، تو بھی گزر جا، تیسرا بھی گزرے گا، پل تھوڑا سا کھلے گا مگر اب بھی اس قابل نہیں کہ سارے جنتی جنت میں جا سکیں۔ اب اہل سنت کا بھائی کہتا ہے اب اللہ تبارک و تعالی علی کرم اللہ تعالی وجہہ کو کہے گا یا علی آپ گزریے۔ آپ نے غور نہیں کیا بھائی، ابھی تک دوسروں کا نام آیا تو رضی اللہ کہا، علی کا نام آیا تو کرم اللہ کہا۔ جب ہم پوچھتے ہیں رضی اللہ اور کرم اللہ میں فرق کیا ہے، کہتے ہیں رضی اللہ اسے کہا جا سکتا ہے جس نے کبھی نہ کبھی بتوں کو سجدہ کیا، کرم اللہ بس اسے کہا جاتا ہے جس نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ یار اب
یا علی. اہل سنت کے بھائی اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ پہلے 3 گزر گئے, تھوڑا تھوڑا پل کھولا, مگر اب بھی اس قابل نہیں رہا کہ سارے جنتی جنت میں جا سکیں. آخر میں اللہ علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ کو کہے گا, یا علی آپ گزریے. سنی بھائی اپنا عقیدہ بیان کرتا ہے کہ پہلا گزرا اتنا نہیں کھولا, دوسرا گزرا اتنا نہیں کھولا, تیسرا گزرا اتنا نہیں کھولا. جیسے علی گزرے پل کھلتا گیا کھلتا گیا کھلتا گیا, پورا پل کھل گیا. ایک مولا کا ماننے والا, مولا کا شیعہ بیٹھا تھا, کھڑا ہو کے کہتا ہے, مولوی صاحب تو اتنا انتظار کیوں کرایا, پہلے ہی علی کو گزار دیتے. اتنا تو ہمارا بھی عقیدہ کہ بغیر علی کچھ نہیں ملے گا, سنی بھائیوں کا بھی عقیدہ کہ بغیر علی کچھ نہیں ملے گا. لیکن مسلمانوں میں ایک گروپ ہے, بڑا خطرناک گروپ ہے, جو کہتا ہے نہیں بھائی بس یا اللہ مدد کہو, جو کہتا ہے یا علی مدد نہ کہو. یہ یا علی مدد کا انکاری مسلمانوں میں ایک گروپ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کون سے گروپ کا میں کہہ رہا ہوں, جن سے آپ اکثر ملتے رہتے ہیں جب آپ حج پہ جاتے ہیں. مسلمانوں میں ایک گروپ ہے جو کہتا ہے بس یا اللہ مدد کہو. یا آپ نے پاکستان میں بھی بہت دیکھا ہوگا, بسوں پہ, ٹرکوں پہ, گاڑیوں پہ لکھا ہے بس یا اللہ مدد. ہم کہتے ہیں عقل کے اندھو, اللہ خود کہہ رہا ہے قرآن میں سورہ مائدہ میں 5ویں سورے میں 35ویں آیت میں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, کہ بھائی بس یا اللہ مدد نہیں, یا اللہ مدد بھی کہو, یا علی مدد بھی کہو. دیکھو ہم یا اللہ مدد کے ہم انکاری نہیں, خدا کی قسم جتنے شیعہ ہیں ہم سب دن میں 10 مرتبہ یا اللہ مدد کہتے ہیں. آپ کہیں گے مولانا ہم تو نہیں کہتے, میں ابھی بتاتا ہوں. آپ سب نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, اور نبی پڑھتے ہوں گے, جو پرسوں مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ہر نماز کے بعد الہی عظم البلا پڑھیں گے, تو نماز پڑھنے پہ مجبور ہو گئے ہوں گے, کم سے کم 40 دن تک تو پکی پڑھیں گے. لیکن آپ سارے نمازی, میں نے مزاحن یہ جملہ کہا, آپ سب نماز پڑھتے ہیں, نماز میں 10 مرتبہ ایک سورہ پڑھتے ہیں. کون سا سورہ؟ سورہ الحمد. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین, یعنی یا اللہ مدد. یہی ہوا نا, یعنی اللہ ہم تم سے مدد مانگتے, اللہ ہم تم سے مدد. یا اللہ مدد کا کوئی شیعہ انکاری نہیں, خدا کی قسم ہر شیعہ دن میں 10 مرتبہ کہتا ہے یا اللہ مدد. مگر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے ہم ناراض تب ہوتے ہیں جب کوئی کمبخت آگے کہتا ہے بس یا اللہ مدد کہو, یا رسول اللہ مدد کو بدعت کہتا ہے, یا علی مدد کو بدعت کہتا ہے, یا حسین مدد کو بدعت کہتا ہے. تب ہم کہتے ہیں بھائی ذرا قرآن تو پڑھو, ذرا عقل کے اندھو قرآن تو پڑھو. دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے, جس خدا نے پہلے سورے میں کہا سورہ الحمد میں یا اللہ مدد, اسی خدا نے دوسرے سورے میں سورہ بقرہ میں کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ, حکم دے رہا ہے مدد مانگو. اللہ کہہ رہا ہے صبر سے مدد مانگو, صلاۃ یعنی نماز سے مدد مانگو, صبر سے مدد مانگو, صلاۃ سے مدد مانگو. اور جب روایات کو دیکھا گیا تو بتایا گیا صبر حسین ہے, صلاۃ علی ہے. اللہ کہہ رہا ہے صبر سے مدد مانگو یا علی, اللہ کہہ رہا ہے صبر سے مدد مانگو, اللہ کہہ رہا ہے نماز سے مدد مانگو. جس اللہ نے پہلے سورے میں کہا یا اللہ مدد کہو, ایاک نستعین ہمیں سکھایا, یا اللہ مدد سکھایا, تو وہ یہ بھی تو سکھا رہا ہے کہ صبر سے مدد مانگو, صلاۃ سے مدد مانگو. اچھا اب آپ نے قرآن کی آیت سنی, اب رسول کی حدیث بھی سنیے, بڑا لطف آئے گا. اللہ نے کیا کہا؟ صبر سے مدد مانگو, صبر سے مدد مانگو. اب رسول کا جملہ, رسول خدا نے کیا کہا, لوگو الایمان شطران, ایمان کے 2 حصے ہیں, آدھا ایمان شطرہ صبر شطرہ شکر. ایمان کے 2 حصے ہیں, آدھا ایمان صبر ہے, آدھا ایمان شکر ہے. اور اللہ نے کیا کہا؟ صبر سے مدد مانگو. اللہ نے کیا کہا؟ صبر سے مدد مانگو. یعنی آدھے ایمان سے مدد مانگنا جائز ہے. نہیں معلوم کون میرے ساتھ ہے بھائی؟ آدھے ایمان سے مدد مانگنا جائز ہے. جب اذان محترم آدھے ایمان سے مدد مانگنا جائز ہے, تو اب جو پورا ایمان ہوگا کل ایمان ہوگا یقیناً. حیدری
یقیناً کل ایمان سے مدد مانگنا بھی جائز ہوگا. لیکن ایک اور آیت بھی سن لیجئے اور گفتگو کو آگے لے چلتے ہیں, کیونکہ جو موضوع میں تیار کر کے آپ کے لیے لے کر آیا تھا وہ یہ تھا کہ امام زمانہ کا انتظار کرنے والوں کی ذمہ داریاں. اس پہ انشاءاللہ تھوڑی مختصر گفتگو ہوگی اور پھر مصائب اور کل اور پرسوں تھوڑی تفصیلاً گفتگو, کیونکہ یہ خمسہ جو ہے یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں ہے, تو ان کے بیٹے کے بارے میں میرا بڑا جی تھا کہ اس خمسے میں انشاءاللہ گفتگو ہو. تو اب سنیے, ہم ثابت کر رہے ہیں قرآن سے کہ جناب ہمارا جو عقیدہ ہے کہ ہم یا علی مدد کہتے ہیں یہ بدعت نہیں, قرآن سے ثابت ہے. اور جب ہم یا علی مدد کہتے ہیں تو ہم یہ تھوڑی کہتے کہ اللہ نے مدد نہیں کی اسی لیے ہم علی سے مدد مانگ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں یا علی آپ اللہ کے قریب ہیں, ذرا اللہ کو سفارش کر دیجئے ہماری مشکل ختم ہو جائے. ہم یہی کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں خدایا علی کے واسطے, علی تمہارا محبوب ہے نا, علی کے صدقے ہماری مشکل کو ختم کر دے. ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ خدا تو ہٹ, تو نہیں دے رہا, علی سے لیتے. نہیں 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 نہیں, شیعہ کہتا ہی یہی ہے کہ اے مولا علی تو اللہ کے اتنا قریب ہے تو ذرا میری سفارش تو کر دے مولا. اللہ کو کہتے ہیں میرے اللہ علی جو تیرا اتنا محبوب ہے تو علی کے صدقے میری مشکل تو حل کر دے. یہی تو یا علی مدد ہے, یہی تو یا علی مدد کا مطلب ہے. لیکن اب سنیے, جو ہم یا علی مدد کہتے کوئی اپنی مرضی سے نہیں کہتے. شیعہ ہوتا ہی وہ جو اپنی مرضی سے کبھی کچھ نہیں کرتا, اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مولا کا کیا حکم ہے, ہمارے نبی کا کیا حکم ہے, ہمارے قرآن کا کیا حکم ہے, اس پر عمل کرتے ہیں. اٹھائیے قرآن کا دوسرا سورہ, سورہ بقرہ آیت نمبر 35, حضرت آدم کا قصہ. حضرت آدم کو اللہ نے کہا کہ جب آدم کو زمین پہ بھیجا تھا نا تو آدم نے توبہ کرنا شروع کر دی, کہ جب آدم نے ترک اولا کیا, گناہ نہیں کیا. ہم شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی گناہ نہیں کرتے, نبی خطا نہیں کرتے, نبی سے ترک اولا ہو گئی. جب حضرت آدم نے ترک اولا کی اللہ نے زمین پہ بھیج دیا. اب آدم توبہ کر رہی, یا اللہ مدد, قرآن میں آیت ہے, آدم کہہ رہے یا اللہ مدد, اللہ مجھے بخش دے, اللہ مجھے معاف کر دے. جملہ یہی ہوا نا یا اللہ مدد, ورنہ ایاک نستعین میں یا اللہ مدد کا لفظ تو نہیں لکھا ہوا نا. ایاک نستعین کا مطلب یہی ہے کہ یا اللہ مدد. یہاں پہ حضرت آدم توبہ کر رہے ہیں, میرے اللہ مجھے بخش دے, رو رہے ہیں میرے اللہ مجھے بخش دے, یعنی یا اللہ مدد. مگر اللہ نے کہا آدم اگر چاہتے ہو میں تمہیں معاف کروں. قرآن کی آیت پڑھا, فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. آدم کہہ رہے یا اللہ بخش دے, آدم کہہ رہے یا اللہ معاف کر دے. اللہ نے کہا آدم اگر تو چاہتا ہے میں تمہیں معاف کروں, مجھے کچھ کلمات کا واسطہ دے. میں کلمات کے یا اللہ آدم تجھ سے کنیکٹڈ, آدم تیرے اتنے قریب, یہ بیچ میں یہ کلمات کیوں لے کر آ رہا ہے؟ یہ ہمارے جو دوسرے جو بھائی ہیں جو مسلمان ہیں وہ یہی تو کہتے ہیں اللہ تمہاری شہرت سے زیادہ قریب, تو پھر کسی اور کو وسیلہ بنانے کی کیا ضرورت. ہم یہی کہتے ہیں یہ قرآن کی آیت دیکھو بھائی, اللہ اور آدم اتنے قریب, کسی اور کو لانے کی کیا ضرورت. آدم کہہ رہا ہے یا اللہ مدد, اللہ کہہ دیتا آدم میں نے بخش دیا, مگر اللہ درمیان میں خود کسی کو لا رہا ہے. کس کو لا رہا ہے؟ فتلقى آدم من ربه کلمات. آدم اگر تو چاہتا ہے میں تمہیں معاف کروں, مجھے ان کلمات کا واسطہ دے, ان کلمات کے صدقے میں تمہیں معاف کر دوں گا. شیعہ علماء نے بھی لکھا, اہل سنت کے علماء نے بھی لکھا, جب یہ آیت نازل ہوئی اصحاب کرام اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول خدا وہ کلمات کن کے نام تھے جن کے وسیلے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی. اللہ کے رسول نے کہا وہ محمد کا نام تھا, وہ علی کا نام تھا, وہ فاطمہ کا نام تھا, وہ حسن کا نام تھا, وہ حسین کا نام تھا, وہ پنجتن کا نام تھا. وہ کلمات یا علی وہ شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے. شیعہ سنی علماء نے لکھا کہ رسول سے پوچھا گیا کہ یا رسول خدا وہ کلمات جن کے وسیلے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی. آدم اللہ سے کنیکٹڈ تھا, مگر اللہ نے بیچ میں وسیلہ ڈال کے بتایا دیکھو آدم کو بھی جو ملتا ہے تو پنجتن کے وسیلے سے ملتا ہے. اچھا وہ جو اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اب وہ جو وسیلے کے انکاری ہیں نا ان کو ایک تماچا مارنے کی مجھے اجازت دیجیے. جو وسیلے کے انکاری ہیں, جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں, ان کو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. بھائی اے وسیلے کے انکاریوں غور سے سننا. جو کہتے ہو نا یا علی مدد نہ کہو, جو کہتے ہو نا یا رسول اللہ مدد نہ کہو, ان دشمنان رسول کو, ان دشمنان رسول کو میں کہوں گا
کہ تم رسول کے دشمن ہو، لیکن اب چلو ایک جملہ سن لو. کیا جملہ؟ آدم کون؟ آدم کون؟ آدم بشریت کے بابا. آدم کون؟ آدم انسانیت کے بابا. آدم کون؟ آدم آدمیت کے بابا. یہی ہے نا، یعنی جتنے بھی انسان ہیں ان سب کے بابا آدم. اچھا آسان کر لوں، آدم کون؟ مسلمان کے بھی بابا. آدم کون؟ عیسائی کے بھی بابا. آدم کون؟ شیعہ کے بھی بابا. آدم کون؟ سنی کے بھی بابا. آدم کون؟ وہابی کے بھی بابا. یہاں تک تو سب میرے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں اور آسان کر دیتا ہوں. آدم کون؟ آدم وسیلے کے قائل کے بھی باپ. آدم کون؟ آدم وسیلے کے انکاری کے بھی باپ. اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں وسیلے کے انکاریوں کو. اے وسیلے کے انکاریوں، جب تیرے باپ کی توبہ بغیر پنجتن کے قبول نہیں ہوتی، جب تیرے باپ کی توبہ بغیر پنجتن کے قبول نہیں ہوتی تو تیری دعا بغیر پنجتن کیسے قبول ہوگی؟ بلند ترین صلوات محمد و آل محمد. خدا کی قسم، جیسے میں نے کہا ہم شیعوں کا بھی عقیدہ ہے، اہل سنت کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ جو بھی ملے گا، جو بھی اللہ دے گا، در اہل بیت سے دے گا.